أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ یہ سورہ مائدہ کا جو بیان چل رہا تھا آیت نمبر 78 سے یہ ہے، آیت نمبر 78 سے لے کر یہ مضمون چلا گیا ہے آیت نمبر 86 تک۔ تو مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر گفتگو جو کرنی ہے وہ کرتے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس کی وجہ لعنت کی یہ ہوئی کہ جو انہوں نے نافرمانیاں کی اور یہ حد سے گزر جایا کرتے تھے، یہ پوری قوم بنی اسرائیل کی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے ان گناہوں سے جو لوگ جس میں مبتلا تھے، جو لوگ کرتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، اور انتہائی برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم دیکھو گے کہ ان میں ایک بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، اور بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے نفس کے لیے آگے بھیج رکھا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کی ناراضگی ان کو ملے گی، اور وفی العذاب ہم خالدون، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے دردناک عذاب میں وہ رہیں گے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور جو بھی اتارا گیا ہے نبی پر، تو پھر یہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتی۔ لیکن آپ دیکھیں گے اکثر لوگوں کو ان میں سے کہ وہ فاسق ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ دشمنی میں بڑھے ہوئے ایمان والوں سے، ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ دشمنی میں بڑھے ہوئے وہ یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ محبت کے لحاظ سے تھوڑا قریب ایمان والوں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت علماء ہیں، درویش ہیں، اور یہ کہ وہ گھمنڈ نہیں کرتے، اور جب وہ سنتے ہیں جو اترتا ہے رسول کے اوپر تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسوؤں سے بہہ اٹھی، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے اور ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہم کیوں نہ ایمان لائے اللہ پر اور جو بھی ہمارے سامنے حق میں سے آ چکا ہے، اور کیوں نہ ہم امید کریں ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے گا، ہمیں حشر فرمائے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، تو پھر اللہ نے ان کو بدلہ دیا جو بھی انہوں نے کہا تھا اس کے بدلے میں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ یہاں یہ نمبر 86 تک یہ پورا جو مضمون چلا رہا تھا، اس کا ہم نے آپ کے سامنے ایک ترجمہ پیش کیا، اور اس کا تعلق اس سے پہلے کی آیات سے ہے۔ بنی اسرائیل کا جو ذکر چل رہا تھا اور ان کے جو حالات بیان کیے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ابتدائی ان صورتوں میں، سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، ان جو ابتدائی جو صورتیں ہیں ان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمان ان واقعات سے سبق لے اور عبرت لے، اور یہ دیکھے کہ کہیں وہ یہ غلطی تو نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل غلطیاں کر رہے تھے۔ دیکھیے، ایک طرف تو یہ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ان واقعات کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا تھا تو ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور ان کو عزت دینے کے بعد ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، اس لیے کہ یہ غلطیاں انہوں نے کی۔ اور ادھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر وہی آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا،
اور ایک جگہ پر فرمایا کہ تم ہو بہو بنی اسرائیل کی پیروی کرو گے، جیسے بنی اسرائیل نے طریقے اختیار کیے ہیں، جو انہوں نے ظلم کیے، جو انہوں نے گناہ کیے، جو غلط روش پر وہ چلے، تم بھی ویسے ہی کرو گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی۔ اور جیسے بنی اسرائیل کے ہاں جو دین آیا تھا اتر کے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دین لے کر آئے تھے، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ دین بالکل اجنبی ہو گیا، وہ دین کھو گیا، بالکل گم ہو گیا وہ دین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو بڑا اجنبی تھا، اسے کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ یہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ تو اجنبیوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، اجنبیوں کے لیے غربا، وہ قیامت کا وہ آخری دور جب کہ اسلام کھو گیا ہوگا۔ یہ جو لفظ ہے واقعی بڑا ہسٹوریکل لفظ ہے، تاریخی لفظ۔ اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل کے یہاں پر احوال فرمائے، قل یا اہل الکتاب، اس سے پہلے کی آیت، اس سے پہلے کی جو آیت ہے جہاں سے ربط ہے، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے سلسلے میں غلو مت کرو، اور ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ایسے لوگوں کی پیروی مت کرو، ان لوگوں کی جو خود گمراہ ہو گئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے جو احوال بیان کیے گئے ان میں سے یہ بھی تھا کہ یہ لوگ، ان کے علماء اور ان کے درویش حلال اور حرام کے فتوے دیا کرتے ہیں، اپنے آپ سے شریعت گڑھ لیا کرتے ہیں، شریعت بنا لیا کرتے ہیں اپنے آپ سے، جو اللہ نے اتارا بھی نہیں ہوتا اس کو بھی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان لوگوں نے اپنے شریک گڑھ لیے ہیں جو ان کے لیے دین کو بنا کر دیتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، اب بنی اسرائیل کے اندر وہ جو دین تھا وہ اجنبی ہو گیا، بیگانہ ہو گیا۔ اصلی دین کہاں کھو گیا؟ اصلی دین کھو گیا لوگوں کی روایات میں، لوگوں کی قصوں میں، کہانیوں میں، لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں میں۔ اور لوگوں کے اندر جب اصلی دین باقی نہیں رہتا ہے تو پھر اللہ کے لیے وہ محبت بھی باقی نہیں رہتی ہے، دین کا وہ احترام بھی باقی نہیں رہتا ہے، صرف ظاہری نمائش کی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اور حضرت سورہ بقرہ کے اندر آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا، یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ بات گزر چکی ہے جہاں پر یہ آیت آئی تھی وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ اس آیت کو آپ یاد رکھیے کہ جب قوم پر ذلت مسلط ہوتی ہے تو وہ عزت ڈھونڈنے کے لیے دعا، تعویذ، گنڈے، جادو، سحر کرنے لگتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے کہ ہم ایک دم سے دفعتاً بڑے ہو جائیں اور دفعتاً ہمارے اوپر ساری مصیبتیں سب دور ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ سہارا لیتے ہیں۔ پھر ان کے قوم کے لوگ ان کو سناتے تھے ذلت کے زمانے میں، جب قوم ذلیل تھی اس وقت، کہ ہمارے جو داؤد تھے، جو سلیمان تھے، جو بادشاہ تھے اور جناتوں پر ان کی حکومت تھی، تو پھر کیا تھا؟ وہ ایک نقش سلیمانی تھا ان کے پاس میں، جس کی وجہ سے وہ سارے اجنہ ان کے قبضے میں تھے۔ اب پھر لوگ تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ وہ انگوٹھی ڈھونڈی جائے، وہ طلسم ڈھونڈا جائے، وہ ذائچے ڈھونڈے جائیں، وہ تعویذ ڈھونڈے جائیں جن کے ذریعے سے ہم بلندی پا سکیں۔ یہ ایک زوال خوردہ قوم کی یہ علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ گناہ کثرت سے پھیل جاتا ہے، نہ علماء بچتے ہیں اور نہ طبقہ، دون طبقہ بچتا ہے، کوئی نہیں بچتا ہے، نہ عوام نہ علماء، کوئی نہیں بچتا ہے۔ اب ایسے موقع پر دیکھیے کیا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے۔ یہ جب ان کے اندر یہ ساری خرابیاں آئیں کہ جو صحیح دین تھا اس دین کی شکل مٹ گئی، وہ دین گم ہو گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، کہ جو ان لوگوں نے روش کفر اختیار کی
تو حضرت داؤد کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی اور عیسیٰ ابن مریم کی. یہ جو دو پیغمبروں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، حقیقت میں یہ پوری تاریخ کو سمیٹ لیا گیا ہے. بنی اسرائیل کا سب سے جو ذری دور کہلاتا ہے، بڑا شاندار دور، جس کو کہتے ہیں کہ گولڈن ایرا جو ان کا ہے، سب سے شاندار دور، وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ذرا سے تم دیکھو کہ اس زمانے میں جو داؤد اور سلیمان کا زمانہ تھا، اس زمانے میں تمہاری اخلاقی انارکی کیسے پھیل گئی تھی، بد اخلاقی میں تم کہاں تک پہنچ چکے تھے، اور بے دینی تم پر کیسے حاوی ہو گئی تھی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تم پر لعنت کی. داؤد علیہ السلام کی یہ لعنت آج بھی موجود ہے زبور کے اندر، اور زبور کے کئی اس کے ابواب میں یہ پھیلی ہوئی ہے. ان کے جو مناجات ہیں، زبور سے ہم ایک ٹکڑا آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں. لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، شریر کا مطلب انتہائی نافرمان، تجھے میں آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے؟ یعنی کیوں تو کہتا ہے کہ میں اچھا مسلمان ہوں، نیک ہوں، اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں کیوں کہتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے ماننے والے ہیں؟ تمہارا کردار تو بالکل بیکار ہو چکا ہے. ان الفاظ کو دیکھیے آپ، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے، یعنی تو اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، تو میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، یعنی شریعت جو اتاری گئی اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے. تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا، تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے. تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے، تیری زبان فریب گڑھتی ہے، تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنے ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے. تو نے یہ کام کیا اور میں خاموش رہا. یہ اللہ کی طرف سے الفاظ ہے. تو نے یہ کام کیا اور میں خاموش رہا. تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ سا ہی ہو گیا، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا. اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. یہ زبور کی یہ باب اس کا 50واں باب ہے، اور یہ آیتیں 16 سے لے کر 22 تک چلی گئی. اور یہاں پر ذکر آیا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان پر لعنت کی. اللہ کی پناہ، یہ عیسیٰ ابن مریم کا جو دور رہا ہے، یہ وہ دور ہے جب بنی اسرائیل کی بساط لپیٹی جانے والی تھی. ان کے جرائم جو حضرت داؤد علیہ السلام اور بلکہ اور پہلے سے جو شروع ہوتے ہیں، اور ان کے بعد سے لے کر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو پورا زمانہ پھیلا ہوا ہے، جس کے اندر بنی اسرائیل کو سزائیں بھی دی گئیں، ان کے اوپر زوال بھی مسلط کیا گیا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ تک بجا دی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ قوم سوائے غرور کے، تکبر کے، اس کے پاس کچھ نہ رہا. بس یہ کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جو ہماری غلطیاں ہیں چند جس کی وجہ سے گناہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں، لیکن ہم سبھی جنت میں جائیں گے. ایک بھی نیک کام نہ کرنے والے، انتہائی گھمنڈ کرنے والے، اپنے اوپر ہی بھروسہ کرنے والے، دنیا کے اندر مست رہنے والے، آخرت کی طرف دھیان نہ دینے والے، ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیلنے والے، یہ وہ لوگ. اور غرور ان کو کیا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. یہ جو کردار پیش کیا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے، انہیں کوہ زیتون کا واعظ بھی کہا جاتا ہے، پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے بڑے واعظ دیے ہیں، لوگوں کو بہت سمجھایا ہے. اب وہاں کے دو طبقے یہودیوں کے، ایک علماء کا طبقہ اور ایک عوام کا طبقہ. ان دونوں طبقوں کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام برسے ہیں. ان کے اوپر انہوں نے ان کو سمجھایا بھی ہے، ان کو ڈانٹا بھی ہے، ان کو برا بھلا بھی کہا ہے، انجام سے ان کو باخبر بھی کیا ہے. اور بس یہ ہے کہ یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اگر اب تم نے بات نہیں مانی تو اس پوری قوم کی بساط اب لپیٹ دی جائے گی، اب زوال تمہارا مقدر ہو چکا، ختم. عیسیٰ علیہ السلام نے تو انجیل کے اندر، اس کے اندر بارہا موجود ہیں. ایک جگہ پر کہتے ہیں، اے ریاکار فقیہو اور اے فریسیو، تم پر افسوس، تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، لمبی لمبی نماز پڑھتے ہو. تم سمجھتے ہو نماز پڑھنے سے بڑا اللہ خوش ہو جائے گا، اور جبکہ تمہارا مال یہ ہے کہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو، دوسروں کے مال کو ہضم کیے بیٹھے ہو، یتیم کا مال کھا جاتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کی.
ایک کو مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دور کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو جاتا ہے تمہارا تو اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مثال تو بہت مشہور ہے کہ تم مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی وہ صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو، جو اوپر سے تو خوب خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردوں کے ہڈیوں اور طرح کی نجاست اور غلاظت سے بھری ہوئی ہے۔ اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو بڑے پاک صاف اور پاک باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے ہو، راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے کہ دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، پھر ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے اور بعض کو صلیب پر چڑھاؤ گے اور بعض کو عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے کہ یہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا ہے تم پر آئے۔ راست باز بابل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریا تک، جس کے خون کو تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا، میں سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اس طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ یہ پیشن گوئی ہے، یہ پیشن گوئی ہے کہ دیکھو تمہارا گھر اب ویران ہونے ہی والا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم مجھے ہرگز نہ دیکھو گے جب تک یہ نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ متی کی انجیل کی باب 23 سے لے کر 23 سے لے کر 14 سے لے کر 39 تک کی یہ پوری باتیں ہیں۔ اس میں درمیان میں بہت کچھ چھوڑ دیا ہم نے۔ یہ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی حالت، ان کے نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں بچا ہے جس نے بنی اسرائیل کی بے راہ روی پر ان کو ٹوکا نہ ہو اور یہ نہ بتایا ہو کہ تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ من حیث القوم، من حیث القوم تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو واقعات یہاں پر بیان کیے ہیں یہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ اگر ان جرائم کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل و خوار کیا تھا تو تم اگر ایسا کرو گے تو تم کو بھی ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل وہی جرم کرے تو ان کو سزا ملے اور تم یہ جرم کرو تو بچ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام تمہارے درمیان اجنبی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی روایت کا بھی ہم نے حوالہ دیا، آپ کے سامنے بتایا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی شروع ہوا تھا اور اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ بالکل بنی اسرائیل میں ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کی تعلیمات اور پھر حضرت اسماعیل کی تعلیمات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، وہ سب کی سب ختم ہوتی چلی، گم ہوتی چلی گئی۔ لوگوں کے اقوال بڑھ کر آ گئے، لوگوں کی باتیں، فلاں مولانا کی بات، فلاں علامہ کی بات، حضرت کا قول، حضرت نے یوں فرمایا، وہ سب ایک لائن سے ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ پہلے تو صرف واعظ اور نصیحت میں ہوتا تھا، پھر دھیرے دھیرے وہ شریعت کے اندر داخل ہونے لگا، پھر لوگوں کے بنائے ہوئے فتوے وہ شریعت کا حصہ بن گئے، وہ دین بن گیا، شریعت بن گئی۔ شریعت تو وہ تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، شریعت تو وہ تھی جو اللہ کے رسول پر اتری تھی، نازل ہوئی تھی، جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ شریعت تھی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا کہ لوگوں کے اقوال، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے قیاس، لوگوں کے قیاسات، لوگوں کے استنباط، لوگوں کے استخراج، لوگوں کے مسائل پر غور کرنا، وہ سب کا سب دین کا حصہ بنتا چلا گیا۔ اسلام کھو گیا۔
پھر لوگوں کے رسوم و رواج بھی آتی چلی گئی. جو اسلام قبول کرتا وہ اپنے رسم و رواج کو لے کر آتا اور اس کا رسم و رواج بھی آگے آ گیا. اب دین اسلام جو پیور تھا وہ تو تھوڑا بچا اور جو نقلی جعلی دین اسلام رہا وہ بھرتا ہوا چلا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تصویر گم ہو گئی, وہ تصویر کھو گئی. یہ تو اللہ کا احسان ہے اس امت پر, امت محمدیہ پر, کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس اسلام کی. یہ مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے اسلام کی حفاظت کی, اور آپ سمجھیے بھی نہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ہے. اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. اب اگر ہم اسلام پر عمل کریں گے تو اپنے آپ کو انعام کا مستحق بنائیں گے, اور اگر ہم نہیں بنیں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے, تو اللہ دوسروں کو لے آئے گا, اس جگہ پر کھڑا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے. ہمیں غرور کرنا بنی اسرائیل کی طرح زیب نہیں دیتا, بھول جائیے اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ یہ جو دین ہے, یہ جو دین اسلام ہے, یہ باقی رہے گا قیامت تک. اب وہ دین باقی ہے, وہ دین موجود ہے. وہ دین کہاں ہے؟ وہ الماریوں کے اندر بند ہے, الماری کے دو پٹوں کے درمیان میں بند ہے, لائبریریوں کے اندر رکھا ہے. زندگی میں جو ہمارے اعمال چل رہے ہیں بالکل بنی اسرائیل کی طرح, کہ تورات تو صرف عبادت میں پڑھنے کے کام آتی ہے بس. ہمارے ہاں قرآن پاک کب پڑھنے کے کام آتا ہے؟ نماز میں قرآن پاک پڑھ لیا جاتا ہے, تراویح میں قرآن پاک پڑھ لیا جاتا ہے, بس یہ ہمارا کام. قرآن پاک سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے, اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے نہیں. پھر کیا ہے؟ پھر وہ جیسے بنی اسرائیل تلمود پر عمل کرتے تھے, علماء کے اقوال دکھاؤ, ہمارے احبار اور ہمارے رہبان کے اقوال دکھاؤ, ہمارے بڑے بڑے فقیہوں نے جو کہا ہے وہ دکھاؤ, وہ ہمیں لا کر دکھاؤ, عمل اس پر کیا جائے گا. تورات وہاں پڑھی جائے گی, عمل کرنے کے لیے تلمود ہوگی. ہمارے یہاں بھی قرآن پاک ہاں پڑھا جائے گا, بابرکت کلام ہے. حدیثیں سر آنکھوں پہ رکھنے کے لائق ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, اس کا درس بھی ہوگا. لبان سلگائی جائے گی, عود سلگایا جائے گا, مشک لگایا جائے گا, بخاری کا خاتمہ بھی ہوگا, بخاری کا درس بھی ہوگا, مسلم کا درس بھی ہوگا, حدیثیں سینوں سے لگائی جائیں گی. لیکن عمل کرنے کے لیے رہنے دیجیے. عمل کرنے کے لیے فقہ ہے ہماری, وہ رکھی ہے ہمارے پاس. یہ کس لیے ہے؟ یہ برکت کے لیے. وہ کس لیے؟ وہ عمل کرنے کے لیے. یہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا, جو لائن کھینچی تھی, ڈیمارکیشن کیا تھا, یہی وہ چیز ہے. اللہ نے کہا تھا لعنت کی ہے کس نے؟ داؤد علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں اپنی قوم کے اوپر لعنت کر کے گئے کہ اگر یہ تم اعمال کرو گے تو تم لعنت کے مستحق ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی کہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, کہ جو تارک سنتی, جو میرے سنت کے طریقے کو چھوڑنے والا ہوگا وہ مجھ سے بری ہوگا, مجھ سے نہیں, میں سے بری ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ پروردگار, جیسے بنی اسرائیل کے اوپر آپ نے عذاب بھیجا کہ پوری قوم کو, کسی کو بندر بنا دیا, کسی کو خنزیر بنا دیا, یا اللہ تعالیٰ ایسا عذاب میری اس قوم کے اوپر آئے. یہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں, لیکن من حیث القوم, جو پوری قوم ہے, قوم کو تو لیے تو وہی فیصلہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے. وہ مسلط ہو چکا. دین اجنبی شروع ہوا تھا اور اجنبی ہو جائے گا, اور یہ قیامت کا آخری دور ہے. قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں سب پوری ہو چکی, کوئی بھی نہیں بچی ہے. بڑی نشانیاں باقی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر انتظار مت کرنا کہ قیامت صبح کو آتی ہے کہ شام کو آتی ہے. پھر انتظار مت کرنا, پھر وہ فیصلہ کن دن ہوگا جو ہونے والا ہوگا. یہ جو پورا سلسلہ ہے, اس دین اسلام کو پکڑ لینا, اپنے دانتوں تلے دبا لینا. عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دانتوں تلے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اور حضرت حذیفہ سے کہا تھا کہ وَلَوْ أَن تَعُضَّ بِعَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى تَمُوتَ, اگر یہ بھی ہو سکے تم کسی درخت کی جڑ کو پکڑ لینا اور وہیں رہنا, اس کو پکڑے پکڑے یہاں تک کہ تمہاری موت ہو جائے, مر جانا وہیں. لیکن یہ جو منافقوں کا معاشرہ ہے, اس کے اندر جینا مت. یہ جو منافقین کا معاشرہ رہ گیا ہے, جہاں پر صرف زبانی دعوے ہوتے ہیں, جہاں مال کو ہڑپا جاتا ہے, جہاں ہر آنکھ حریص نظر آتی ہے, جہاں ہر دانت بالکل سیار کے دانتوں کی طریقے سے, جو صرف کھا لینا چاہتے ہیں, پھاڑ لینا چاہتے ہیں, جہاں کا معاشرہ ہمدردی سے, اخوت سے ختم ہو چکا. جہاں پر دین اسلام کی جب بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ رہنے دیجیے, اب کہاں ہم لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں, کہاں معاشرہ ہے.
یہاں پر یہ معاملہ ہے. آگے اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل کی خرابی جو تھی اس کا تو ذکر کیا ہے، اور اخیر میں ان کی سب سے بڑی خرابی کا تذکرہ کیا ہے. سب سے بڑی خرابی یہ وہ خرابی ہے جس کے آنے کے بعد پھر معاشرہ بچتا نہیں ہے، پھر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے پکی بات ہے. یہ جو بات ہے، اللہ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو ٹوکتے نہیں تھے غلط کاموں پر. اور اس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے، جہاں پر یہ تذکرہ کیا تھا جو بنی اسرائیل نے ان کو یوم سبت کی جب انہوں نے بے حرمتی کی تھی، سبت کی جب بے حرمتی کی تھی، ان کا ایک معاشرہ تھا جو گناہوں کو روکتا نہیں تھا. وہ سب گناہوں میں ڈوبے جا رہے تھے، لگاتار ڈوبتے جا رہے تھے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو ٹوک نہیں رہے تھے. جیسے ابھی آپ نے سنا داؤد علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم زانیوں کا ساتھ دیتے ہو، انہی کے ہم پیالہ اور ہم مشرب ہوتے ہو، انہی کے ساتھ میں بیٹھتے ہو، انہی کے ساتھ میں کھاتے ہو، لیکن ایک بار بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلتا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. تم کو لگتا ہے تمہاری دوستی ٹوٹ جائے گی، تم کو لگتا ہے تمہارا خاندان ٹوٹ جائے گا، تم کو لگتا ہے کہ تمہاری دکان کہیں نہ چلے، کہیں اس سے لوگ رابطے نہ توڑ لیں. حق بات اگر تم نے کہی تو پھر ڈرتے ہو، تم خوف کھاتے ہو. تو یہ تو بزدلوں تم بزدل ہو چکے. اور پھر یہ بزدلوں کے لیے نہیں ہے یہ دین ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، بھیڑ کی طریقے سے کپ کپاتے رہتے ہیں، تھر تھراتے رہتے ہیں. یہ دین تو جوان مردوں کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والے ہیں، اور جو جا کر یہ کہتے ہیں وَلَسْتُ بَالِغٍ حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب میں اللہ کے دین پر ہوں، جب میں قائم ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون سی تلوار آتی ہے اور میری گردن کو گرا دیتی ہے، میں دائنی طرف گرتا ہوں کہ بائیں طرف گرتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ جو زندگی ہے یہ اللہ کے نام کی ہے، اور یہ زندگی اسی کے نام پر قربان ہے. ختم. وہ مسلمان ہیں جن کے اندر دین ہوتا ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. ہمارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں حتی اکون احب الیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، یعنی اللہ کے رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن کیا اس معیار پر ہم اترتے ہیں؟ جب معاملہ آتا ہے کہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو کیا واقعتاً ہمیں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ نہیں. پھر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے، ہماری امام مسجد کے امام کیا کہتے ہیں، ہمارے مولانا کیا کہتے ہیں، دارالافتاء کیا کہتا ہے، فلاں علامہ کیا کہتے ہیں، فلاں شجرے میں جن کے ہم ہیں وہ پیر صاحب کیا کہتے ہیں. اللہ کے رسول کی بات ایک کنارے ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کاش کہ ہم اس زمانے میں ہوتے جس زمانے میں لوگوں نے حضرت زکریہ کو قتل کیا تھا، تو ہم انہیں قتل نہ ہونے دیتے، ہم آگے بڑھ جاتے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ کے کہا تھا خاموش رہو، چپ رہو، تم ہو سکتا ہے تمہارے خون تم ہی سب سے پہلے خون بہانے والے ہوتے. آج ہمارے یہاں بھی بڑی شان سے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو یوں کر لیتے اور ایسا کر لیتے. یہ غلط باتیں نہ کرو. تم جس زمانے میں ہو اس وقت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تم نے اس کو کتنا ادا کیا، حق کی دعوت تم نے کتنی پہنچائی، سچ بات کتنی تم نے دوسروں کے سامنے کہی، تمہارا دل کتنا کانپ رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے حق بات کو کہتے ہو. اپنے آپ کو اس بارے میں تولو. اللہ رب العزت نے فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ دوستیاں رچاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. ہم نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک خاص پس منظر میں بات ہے، یہ مدینہ منورہ کے اندر کی بات ہے کہ وہاں پر کفر اور اسلام کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی. کعب ابن اشرف جیسے لوگ تھے جو یہودیوں میں سے تھے، جو کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، انہیں قتل کرنے کی کئی مرتبہ کوششیں کر ڈالی. ایسے موقع پر جبکہ یہ جنگ چھڑی ہوئی، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی کہ تمہارے اپنے بہت سارے راز ہوتے ہیں جو جنگ کے راز ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تم ان کفر کے ساتھ جا کر مت ملو، ان کے ساتھ مت اٹھو، مت بیٹھو، مت جاؤ وہاں پر، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ
کسی تمہارے نہ جانتے ہوئے تم نہ سمجھ پاؤ اور بہت سارے جنگی راز تمہارے ادھر چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہونے پائے۔ باقی رہے عام معاملات تو آپ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی عیادت کرنے بھی جاتے تھے، بیت المال سے یہودیوں کے لیے روزینہ بھی جاری کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے صلح کرانے کے لیے بھی جاتے تھے، ان کے یہاں کوئی بیمار پڑ جاتا تھا اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، ان کو اپنے یہاں دعوت میں بلاتے تھے اور خود ان کے یہاں دعوت میں جا کر شریک ہوتے تھے۔ یہ عام معاملات ہیں، لیکن وہ جو جنگی حالت ہے اس حالت میں اجازت نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں پر جائیں۔ اور دوسری بات، یہ جو تولیت کا معاملہ ہے، دلی محبت کرنے کا معاملہ ہے، تو ایمان کا تقاضا ہی محبت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر اس چیز سے نفرت ہوتی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ جس کام کو اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے ہیں اس کو طبعی طور پر اس سے الجھن ہوتی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر کہیں پر شرک ہو رہا ہے، کہیں پر بت پرستی ہو رہی ہے، تو جو صاحب ایمان ہے اس کا دل مچل جاتا ہے، اس کو وہ اچھا نہیں لگتا، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بدبو کے درمیان میں آ گیا، جہاں تعفن ہے، جہاں غلاظتیں ہیں، ان کے بیچ میں وہ آ گیا، وہ بھاگنا چاہتا ہے وہاں سے۔ اور اگر آپ کو انہی کے بیچ میں اچھا لگ رہا ہے، اگر آپ کو وہی رسوم و رواج پسند آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان پر فاتحہ پڑھ لیجیے، ختم، پھر وہ ایمان باقی نہیں رہا، ختم۔ اگر آپ شرک کو دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ باقی نہیں رہا۔ اس کو ایک حدیث میں اس طرح سے کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب کوئی منکر کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ایسا نہ کر سکے، نہیں اس کے اندر استطاعت ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کو روک دے، فَبِاللِّسَانِ، تو اپنی زبان سے اس کو برا بھلا کہے، یہ بھی مسلم کی روایت، اپنی زبان سے اس کو برا بھلا کہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے، اگر اپنی زبان سے بھی نہ کہہ سکے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس کو برا جانے، دل اس کا تڑپ رہا ہو، بے قراری ہو، بے کلی ہو اس کے اندر۔ اور فرمایا گیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور نسائی کی روایت میں ہے، دوسری روایت میں، یہ تو مسلم کی روایت ہے، نسائی کی روایت میں یہ ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور اس کے بعد ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا ہے۔ اگر آدمی کفر و شرک پر راضی ہو، خوش ہو، اور اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، نہ اس کے ہاتھ بول رہا ہے، نہ اس کی زبان بول رہی ہے، نہ اس کا دل اس کو برا سمجھ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بچا نہیں کچھ اس کے پاس، جس کو اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ کی غضب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے اور پھر وہ عذاب میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور بات بڑی ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی ہیں، سب سے زیادہ، اور مشرکین ہیں، یہودی اور مشرکین، مشرک ان کا تذکرہ کیا، اور سب سے قریب ان میں وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر ایک تقریر پڑی ہوگی ہماری، یہودی سازشیں، اسلام کے خلاف یہودی سازشیں۔ اگر موقع ہو تو ذرا اس کو نکال کے ذرا سا سنیے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہودیوں کو اللہ نے سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے، لیکن یہودیوں کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہوئی تاریخ میں، آج کل کے حالات کو چھوڑ کر، جس میں اسرائیل سے جنگ ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کر۔ اور نصارہ کو، جن کو ہم سے قریب کہا گیا، ان سے بہت جنگیں، صلیبی کروسیڈ وار جو ہے بہت مشہور ہے، صلیبی جنگیں۔ تو اتنا بڑا دشمن جس کو اللہ نے تمہارا دشمن کہا ہو، وہ اتنے عرصے تک کیا خاموش بیٹھا رہ سکتا ہے؟ چپ بالکل۔ کبھی اس کے اوپر آپ غور کریں۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دشمن وہ ہوتے ہیں جو تلوار سونت کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ سے مقابلہ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ہے اور ان سے جنگ کرتے ہیں آپ، ایک یہ دشمن ہوتے ہیں۔ اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جو دوست بن کر آپ کے سامنے بیٹھتا ہے، جو آپ کے ساتھ چائے پیتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، صبح و شام گزارتا ہے، آپ کے ساتھ قہقہے لگاتا ہے، ہنستے ہنستے بات کرتا ہے، اور آپ کی پوری جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک دم سے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم تو پیروں تلے زمین نکال لی گئی، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، سب ہمارا دشمن لے کر چلا گیا اور خالی ہاتھ ہم یہاں پر کھڑے ہوئے۔
یہودیوں کی دشمنی اسلام کے ساتھ میں اسی طرح سے ہے. انہوں نے اسلام کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو داخل کیا چوغے پہنا کر اسلام کے، جنہوں نے اس کے اندر آ کر جھوٹی حدیثیں گڑھنا شروع کیا، جھوٹی عقائد پھیلانے شروع کیے، ایسی ایسی باتیں پھیلانی شروع کی جن سے اسلام بالکل آشنا ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہی نہیں تھے. ایسی ایسی باتیں، اللہ کے بارے میں باتیں، اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے. پھر بیان کیا کہ اللہ تو سب زمین پر آتا ہے، ٹہلتا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں سب اللہ ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. ختم. ایسے ایسے عقائد، ایسی ایسی باتیں لوگوں کے درمیان میں پھیلاتے چلے گئے. یہ تعویذ و گنڈوں کا جو رواج ہوا ہے، یہ سب آیتوں کو جو ہے گنتیاں 1 7 5 جو نقش بنائے جاتے ہیں، یہ سب یہودی سازش ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو فرقے بننے شروع ہوئے ہیں، ان فرقوں کے بننے میں ان کی بہت ذہنیت ہے، بڑا اپج ہے ان کے اندر. اللہ رب العزت توفیق دے. کبھی یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے بات کرنے کا. یہودیوں نے کس قدر نقصان پہنچایا اسلام کو اور کس طرح سے نقصان پہنچایا. ایسی ایسی بحثیں چھڑی ہیں. یہودیوں نے اسلام کو ویسے ہی برباد کیا ہے جیسے اپنے دین کو برباد کیا. انہوں نے جیسے اپنے دین کو برباد کیا تھا، ویسے یہاں بھی وہ سارے کام انہوں نے کیے. قرآن پاک کے اندر ایک ایک چیز روشن کر دی گئی، حدیثوں کے اندر وضاحت کر دی گئی تاکہ ہم چوکن نہ رہیں اور وہ غلطیاں نہ کرنے پائیں. اور بتایا گیا تھا کہ تم ان یہودیوں کے طریقے سے چلو گے. یہاں پر تذکرہ ان لوگوں کا بھی کیا گیا جو عیسائی ہیں، اور عیسائیوں کو اس معنی میں کہا گیا کہ ان کے ہاں بے رغبتی کی تعلیم زیادہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے میں جب یہودی بالکل دنیا کے اندر پڑے ہوئے تھے تو دنیا سے زہد کی تعلیم دی تھی کہ وہ معاف کرنا، درگزر کرنا، بردباری اختیار کرنا، دنیا میں زیادہ نہ رکھنا، وہ ان کی تعلیم تھی. مگر اس کے اندر انہوں نے غلو کیا، اور اس قدر غلو کیا کہ انہوں نے دنیا کو ہی چھوڑ دینا عبادت سمجھا. آدمی شادی نہ کرے یہی عبادت ہے، آدمی دنیا سے بالکل کٹ کے رہے یہی عبادت ہے، جنگل میں چلا جائے جا کر عبادت کرے وہی ان کے یہاں بہت اچھا کام ہے. اپنے آپ کو تکلیفیں دینا، اپنے آپ کو بچھوؤں سے ڈسوانا، اپنے آپ کو کیچڑ میں دلدل میں کھڑا کر لینا اور کھڑے رہنا، مدتوں کھڑے رہنا، زمین پر نہ بیٹھنا، دھوپ میں کھڑا رہنا اور نہ بیٹھنا، یہ اپنے اوپر جو مشقتیں اختیار کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرنا، اللہ نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے. یہ ان لوگوں نے خود سے کیا. قرآن پاک میں کہا گیا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت تھی جس کی ایجاد ان لوگوں نے خود کی. مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کرنے کے لیے. اللہ ان کاموں سے راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ہر ایک کو اس کا حق دو. یہ نفس کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارا حق ہے. تم کو کھانا بھی ہے، تم کو سونا بھی ہے، تم کو آرام بھی کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا ایک صحابی کو، جب وہ عبادت پہ بہت بڑھ گئے تھے، آپ نے کہا تھا نہیں، تمہارے اوپر تمہارا حق ہے، تمہارے اہل و عیال پر تمہارا حق ہے، بیوی بچوں پر تمہارا حق ہے، تمہارے دوست احباب کا حق ہے، ان سب کا حق پہچانو. عبادت کرو مختصر سی. ایسا نہیں کہ پوری زندگی بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت نماز ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں دنیا سے. یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے. عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں سپورٹ بھی کیا تھا، مدد بھی کی تھی. نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو ایمان بھی لائے، مسلمانوں کو انہوں نے پناہ بھی دی، اور ان کے سامنے جیسے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جب یہ سنتے ہیں کہ جو نازل ہوا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہوا، عیسائیوں کے سامنے جب پڑھا جاتا تھا تو ان کے سامنے آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے. حضرت نجاشی کے سامنے جب وہ سورہ آل عمران کی، سورہ مریم کی وہ جو آیتیں پڑھی گئی جس میں تذکرہ ہے، تو وہ رونے لگے، آنکھوں سے ان کے آنسو بہنے لگے اور وہ ایمان لے کر آئے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو نہیں پائی، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تھی. تو بہرحال وہ ایک عیسائی تھے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک عیسائی تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، یہ جو آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پہلے کچھ کھانا پیش کیا کھجوروں کا اور کہا یہ صدقہ ہے. آپ نے اسے نہیں کھایا، اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد اگلی بار انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا ہے، نبی کی پہچان ہے ہدیہ کھاتے ہیں وہ. تو اگلی بار پھر آئے وہ کھجوریں اکٹھا کر کے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے. تو آپ نے کھایا کہ ہاں آپ نے کھایا بھی. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ نصرانیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
عیسائیت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہا لا خیر فیہ، کا کوئی خیر نہیں اس کے اندر. تو وہ چلے گئے اور بڑے آزردہ ہوئے، بڑا ان کے دل پر ایک افسوس ہوا کہ ہماری زندگی برباد ہو گئی، اب ہم کیا کریں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا ہے. پھر حضرت سلمان فارسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور وہ ایک اصول بیان کر دیا جو قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب ایمان لاتا ہے، یہودی ہو یا نصرانی، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اسے 2 گنا اجر ملے گا. وہ جو پہلے تھا اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن اس زمانے میں جو اس نے نیکیاں کی تھیں وہ ساری نیکیاں اس کو ملیں گی، دوہرا اجر اس کو ملے گا. یہ عیسائیوں کے لیے اور یہودی اہل کتاب کے لیے خاص طور سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے. آج بھی تمام یہودیت اور تمام نصرانیت اس کی نجات اس میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے. اور جیسے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ قرآن پاک نے اس کا اعلان کیا ہے کہ تم محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ بات تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی تو ہے. ہم جو پیروکار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ پیروکار کیا ہیں، ہم دعوے دار ہیں اللہ کے نبی کے، لیکن حقیقی معنی میں ہم ان کی پیروی کرتے کہاں ہیں؟ حقیقی معنی میں جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں ہم اس پر چل کہاں رہے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم تعلیمات نبوی پر کتنا قائم ہیں، اور ہم اللہ کے نبی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں یا لوگوں کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں. ذرا اس کا ہم فیصلہ کر لیں، ذرا ہم دیکھ لیں. ہم اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، یا لوگوں کی بنائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، یا لوگوں کے بنائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ یہ ہماری زندگی کا کڑوا سچ ہے جو ہمارے سامنے ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت نمبر 86 تک ترجمہ ہوا ہے. اللہ رب العزت نے چاہا تو اس کے آگے انشاءاللہ اور بھی گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ.